جنگلی درندے بھی مسجد کا ادب کرتے ہیں، ہم انسان ہو کے بھول گئے، جنگلی درندے بھی سرکار کا ادب کرتے ہیں، آج انسان ہو کے لوگ ختم نبوت کو بھول گئے۔ اور فرانس نے سرکار کی شان میں بےادبی کر کے خاکے بنائے تو لوگ دیکھتے رہ گئے، کسی نے جواب تک نہ دیا۔ وہ تو بھیڑیا ہے نا، بھیڑیا، وہ تو انسان کا بھی ادب کرتا ہے، مسجد کا بھی ادب کرتا ہے، لوگ سرکار کے ادب کو بھول گئے۔ وہ تو ابو سفیان اور صفوان بن امیہ یہ دونوں ایک سفر پر گئے، رستے میں دیکھا کہ جنگل سے ایک بھیڑیا نکل کے تو بچے کو پڑ گیا، جب بچے کے پیچھے بھاگا تو بچہ بھاگ کے حرم مسجد کے اندر داخل ہو گیا، جب بچہ مسجد کے اندر داخل ہوا تو بھیڑیا واپس پلٹ گیا، فانصرف الذئب، بھیڑیا واپس پلٹ گیا، جب بھیڑیا واپس پلٹا فعجبا من ذلک، تو وہ دونوں دیکھ کے ابو سفیان اور ساتھ میں صفوان بن امیہ دونوں نے جب یہ منظر دیکھا تو دونوں منظر دیکھ کے تعجب کرنے لگے، اللہ اللہ، ایک بھیڑیا جنگلی درندہ ہو کے وہ بھی مسجد کا ادب کرتا ہے۔ میں نے کہا آج مولوی ہو کے لوگ مسجد کے ادب کو بھول گئے۔ میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو مولوی صاحب کہنے لگے یہ مسجد میری ہے، ادھر میری تقریر ہوگی، یہ میری ملکیت میں ہے۔ میں نے کہا اللہ تو فرماتے ہیں ان المساجد للہ، مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں، لوگوں کی تو ملکیت میں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے شور شرابہ کیا۔ میں نے کہا یہ بات ہے، مولوی ہو کے لوگ مسجدوں کے ادب کو بھول گئے، لیکن وہ بھیڑیا ہو کے مسجد کے ادب کو پہچان گیا۔ فانصرف الذئب، بھیڑیا واپس پلٹ گیا۔ جب یہ منظر دیکھا کہ بھیڑیا واپس پلٹ گیا تو ابو سفیان اور صفوان بن امیہ دونوں تعجب کرنے لگے۔ اب بھیڑیے نے جب ان کے اس تعجب کو دیکھا تو اس نے ان کو جواب دیا۔ بھیڑیے نے کیا بات کی؟ وہ کہنے لگا محمد ابن عبداللہ بالمدینہ یدعوکم الی الجنۃ وتدعونہ الی النار، اس نے کہا محمد ابن عبداللہ تمہیں مدینے کے اندر جنت کی طرف بلاتے ہیں اور تم انہیں جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ یہ بات دیکھ کے ابو سفیان اور صفوان بن امیہ، ابو سفیان نے تو اس وقت اسلام ہی نہیں قبول کیا تھا، جب بھیڑیے کی یہ بات دیکھی کہ اللہ اللہ، بھیڑیا جو ہے وہ ہم سے کلام کرتا ہے، یہ بات دیکھ کے انہوں نے منہ کے اندر انگلیاں ڈال لی اور یہ بات پر تعجب کرنے لگے کہ بھیڑیے نے ہم سے کلام کی۔ اب ابو سفیان نے جو اگلی بات بولی، میں نے کہا یہ وہ بات ہے۔ ان کو بھی تعجب ہوا کہ ہم ہیں جو سرکار اس وقت کہ ہم نے سرکار کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، ادھر تو جنگلی درندے بھیڑیے بھی سرکار کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ بات ہے۔ جب انہوں نے یہ بات دیکھی تو ابو سفیان نے اس وقت جو جملے فرمائے وہ فرمانے لگے، اس وقت انہوں نے یہ بات کی، کہنے لگے کہ جو بات آج ہم نے دیکھی ہے کہ بھیڑیا بھی محمد کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اگر یہ مکے والے دیکھ لیتے تو وہ مدینے جا کے محمد کی غلامی کو قبول کر لیتے۔ میں نے کہا یہ بات ہے کہ سرکار کی رسالت کی گواہی تو بھیڑیا بھی دیتا ہے۔ اور پھر سرکار کے ادب کی بات کی جائے تو سرکار کے ادب کے بارے میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ سرکار کے گھر کے اندر ایک جنگلی جانور تھا، جب تک سرکار گھر کے اندر تشریف نہیں لاتے تھے اس وقت تک وہ جنگلی درندہ، وہ جانور، وہ گھر میں کبھی اس کونے میں بیٹھتا، کبھی اس کونے میں بیٹھتا، گھر کے چکر لگاتا، کبھی آتا کبھی جاتا۔ جس وقت سرکار کی آپ کے کاشانہ مبارک کے اندر جلوہ گری ہوتی تو اس وقت جب سرکار اپنے کاشانہ مبارک میں جلوہ گر ہوتے تو جناب وہ جنگلی درندہ ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور ایسی کوئی حرکت نہ کرتا کہ جس کی حرکت کی وجہ سے سرکار کو تکلیف ہو جاتی۔ اتنا ادب وہ جنگلی جانور بھی کرتا تھا، اور اس بات کی گواہی دیتی ہیں ہم عائشہ، آپ فرماتی ہیں جب تک سرکار گھر میں موجود رہتے وہ جنگلی جانور کوئی حرکت نہ کرتا۔ یہ بات ہے کہ جنگلی جانور بھی سرکار کا ادب کرتے ہیں، وہ بھی سرکار سے محبت کرتے ہیں، پھر ہم انسان ہو کے پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ اٹھو ادارت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔